آئیڈینٹی کرائسس، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ نفسیات ہے جس نے کراچی کی غزل کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور آپ اسے دوسرے شہروں کی غزل سے بہت آسانی سے مختلف کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ ہجرت کا دکھ ہمیں ناصر کاظمی کے ہاں بھی ملتا ہے کہ گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ، سارا سارا دن گلیوں میں پھرتے ہیں بیکار، راتوں کو ٹھٹ کر روتے ہیں اس نگری کے لوگ، جب تک ہم مصروف رہے یہ دنیا تھی سنسان، دن ڈھلتے ہی دھیان میں آئے کیسے کیسے لوگ۔ تو ہجرت کا دکھ تو وہاں بھی ہے، اپنوں سے بچھڑنے کا، اپنی جڑوں سے الگ ہو جانے کا، ایک نئی جگہ پر آنے کا۔ لیکن جو دکھ ہمیں یہاں ملتا ہے اس میں اگر آپ محسوس کریں تو آپ کو یہ آئیڈینٹی کرائسس نظر آئے گا کہ ہم ایسے قوم تھے لیکن قفس کی یہ دنیا کہ پر شکستوں میں اپنی مثال سے بھی گئے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بہت اہم اشعار جو ہیں اس حوالے سے ہم نے نکالے تھے کہ کوئی حاصل نہ تھا آرزو کا مگر سانحہ یہ ہے اب آرزو بھی نہیں، کوئی حاصل نہ تھا آرزو کا مگر سانحہ یہ ہے اب آرزو بھی نہیں، وقت کی اس مسافت میں بے آرزو تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ اب اس حوالے سے اگر آپ جان ایلیا کی شاعری کو دیکھیں تو ان کے ہاں جو ہمیں اضطراب ملتا ہے، جو کرب ملتا ہے، جو بے چینی ملتی ہے، وہ مٹتی ہوئی تہذیب کا نوحہ ہے، کیونکہ یہاں پہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں شناختی بحران کا کوئی ایک سبب ہو جاتا ہے، مثلا فرض کیجئے کہ ثقافت مختلف مل گئی یا کسی کو اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑی تو اس کو اس میں ایک مسئلہ محسوس ہو گیا۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں تقسیم بھی ہوئی اور آنے کے بعد سب کو ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا رہا، ایسا محسوس ہوا کہ ہماری شناخت ہم سے چھن رہی ہے، ہماری تہذیب ختم ہو رہی ہے، اسے بچانے کی، اس زبان کو بچانے کی ایک شعوری کوشش بھی ہمیں کراچی کے شعراء کی غزل میں نظر آتی ہے، اور اسی سے پھر اس کا پورا اسلوب بنتا ہے جس میں تنہائی بھی ہے، اجنبیت بھی ہے اور بہت کچھ ہے۔